شفیع اللہ جان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ سوالات غلط ہوئے اور ان سے اشتعال آیا ہوگا. اس کے لیے تو میں بھی آپ سے معافی مانگوں گا. وہ کسی صحافی کو نہیں آپ سے یا کسی وزیر اعلیٰ سے پوچھنے چاہیے. لیکن جس طرح سے ایک دو آپ کے ساتھیوں نے وہاں پہ بیہیو کیا وہ بھی صحیح نہیں تھا، وہ بھی غلط تھا. میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو کم از کم ہمیں اپنے لیول تک تو غلط بات کو غلط ہی ماننا چاہیے. لقمان صاحب، بیسیکلی کل جب ہم پہنچے ہیں تو ہماری طرف سے ایک لسٹ دی گئی تھی جس میں تمام ایم پی ایس کے نام تھے، ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے نام تھے، ایم این ایس جنہوں نے ساتھ ٹریول کیا تھا ان کے نام تھے. جو پہلا گیٹ ہے اسمبلی کا تو یہ ادھر ہی روکنے چاہیے تھے، ادھر ہی ایک لسٹ یہ چیک کرتے، جس کا نام ہوتا اس کو اندر جانے دیتے. یہ پورا پلان تھا ٹریپ کرنا. اتنی اگر ہماری حکومتیں قابل ہوتی یا آپ کی یا پی ایم ایل این کی تو یہ ملک نہ بہتر ہوتا ہے یار. یہ تو اچھا، اب پھر جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر جو راہداریاں ہیں، پھر ہم نے پتہ کیا کہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر کبھی صحافی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. 9 صحافیوں کے نام ہمارے پاس ہیں جن کو اندر جانے دیا گیا، باقیوں کو نہیں جانے دیا گیا. اور وہ 9 صحافی ہیں وہ کوئی جانے پہچانے صحافی بھی نہیں ہیں. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس کے کہنے پہ وہ اندر گئے اور سب کے پاس ایک جیسے کویشچن تھے، واٹس ایپ کے تھرو آئے تھے یا جس طرح بٹا کے ان کو بریفنگ دی گئی تھی، وہ جس ٹائپ کے کویشچن کر رہے تھے وہ صحافی ہو ہی نہیں سکتا. میں تو معافی مانگی آپ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اب میں تو اپولوجائز کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. نہیں بالکل وہ آپ کی اپولوجی نہیں بنتی. لیکن اب یہ دیکھ حکومت کو چاہیے، حکومت کا یہ پری پلان تھا کہ اندر یہ 9 صحافی جائیں گے، وہ یہ 9 صحافی ہمارے منسٹر سے، ہمارے سی ایم سے اس ٹائپ کے کویشچن کریں گے، وہاں ان کو اشتعال دلائیں گے. وہاں ایک صحافی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو ترجمان بنا کے، بیچارہ ایک ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا اس کو پکڑ کے اس کا انٹرویو کر رہا ہے کہ جی یہ ترجمان ہے. صبح میں اٹھتا ہوں جی واٹس ایپ میرا بھرا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کل کیا کہا ہے. میں نے کہا جی میں نے تو کل کچھ نہیں کہا، اسمبلی میں میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی. کہتے نہیں جی وہ کلپ چل رہا ہے کہ ترجمان کو کچھ پتہ نہیں تھا. جب میں نے کلپ دیکھا وہ بیچارہ ہمارا ورکر تھا، اور وہ جو جس سے وہ ہاسپٹلز کا سوال جی جس سے ہاسپٹل کا سوال ہو رہا تھا، تو وہ ہمارا بیچارہ ورکر ہے. اب اس کو تو ورکر کو کہتے انہیں اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے کہ اتنے اسپتال بن رہے ہیں، جب کہ تجھے نہیں پتا تو بول کیوں رہے تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. آن دا ہول آپ کا رائٹ ہے کہ آپ عوامی اجتماعات کریں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو میں ابھی لنڈا بازار سے ہو کے یہاں آیا ہوں، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. جیسے ہماری گاڑیاں وہاں پہ گھسی ہے، پولیس نے لوگوں سے زبردستیاں دکانیں بند کروائیں ہیں. سارا ہمارا وہاں پشتون لوکل ہے. چلے اچھا، میرے جاتے ہوئے راستہ تو کلیئر ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے. تو وہ ساری دکانیں انہوں نے زبردستی بند کروائی ہیں. اور اس کے بعد جس روٹ سے ہم گزرتے تھے، جس طرح ہماری یار آپ کو ہم اس لیے نہیں پسند کرتے آپ پشتون ہیں، آپ کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں آپ ہمارے اپنے. جی بالکل، پورا پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی. ہمارا مدعا تو یہ ہے کہ اگر ہم لاہور آئے ہیں یا پنجاب آئے ہیں یا آپ پشاور جب بھی آئیں گے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ وہاں پہ نہیں، میں گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی بات کروں، وہ جہاں بھی آئیں گی جلسہ کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، وہاں پہ پبلک گیدرنگ کرتی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم جگہ دیں گے، ہم ان کی فیسیلیٹیشن کی پروٹوکولز کا خیال رکھیں گے. پر یہاں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ افسوسناک ہے. پنجاب کی ایک روایات تھی اس کو پامال کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے پنجاب نے ہمیں ویلکم کیا، عام لوگوں نے اس کے الفاظ نہیں ہمارے 9 صحافیوں کی وجہ سے نہیں پامال ہوتی. نہیں جی، اس کے علاوہ نہیں. چکری کا جو ریسٹ ایریا تھا اس کو سیل کیا گیا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم بیرا پہ، اس کو سیل کر دیا گیا. اور وہاں جہاں ہم نے کھانا گیا اس کا لائسنس صبح منسوخ کر دیا گیا ہے. یار آپ نے پیسے دیے اس کو، ٹھیک ہے. اس سے آگے گئے، پتہ چلے اس غریب کو پیسے بھی نہیں ملے اور لائسنس اس کے آگے گئے ہیں تو سکیکی میں جب ہم نے جہاں پہ اسٹے کرنا تھا یا جہاں لوگوں نے وہاں ویلکم کرنا تھا سی ایم کو، وہ بلاک. اس کے بعد جب ہم پنجاب انٹر ہوئے، جیسے ہم ناکے سے گزرے. اچھا شفیع، آپ ہیں بڑے نوجوان، آپ ینگ ہیں، آپ میرے سے آدھی عمر ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا. یہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی نا، یہی کچھ ہوتا تھا. ابھی میں ٹی ایل پی والوں کو بلا لوں گا کہ یہاں پہ، تو وہ آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. دیکھیں، یہ ہماری سیاست کا ایک گھنونا باب ہے کہ جس میں ہم حکومت میں آ کے ہم اوور ری ایکٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ ہوں، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، سارے ایک لائحہ عمل طے کریں بیٹھ کر. بشیر صاحب یہی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم اس غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، ہم ازالہ کر رہے ہیں. لیکن نون تو ہم سے زیادہ پرانی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہم سے زیادہ پرانی جماعت ہے.
یہ 3 بار 4 بار اقتدار میں رہے ہیں, یہ اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ حسن صاحب سے پوچھتے ہیں نا کیوں نہیں سیکھتے. حسن بھائی آج تو محترمہ کا بھی دن ہے اور میں نے تو محترمہ کے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں, ان کو ملا ہوا بھی ہوں. ان جتنی یعنی ٹالرنٹ تو ہستی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی سیاست میں. وہ تو کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ اپنا اس پہ عمل کرتے؟ حسن مرزا صاحب آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے. اختیار ولی صاحب یہ جو شکوہ شکایت ہے نا ہمارے چھوٹے بھائی کا, یہ کسی حد تک تو جائز ہے, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ ٹھیک ہے وہ کرنے دیں یار ان کو. میں نے کہا ایک دفعہ شو کر لیں گے, کر لیں, کتنا کیا ہو جائے گا, آپ بھی کر لیں وہاں پہ. بالکل آپ کی بات بھی درست ہے اور ان کی شکایت بھی وجہ ہے ایک حد تک. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات مت بھولیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک جگہ بتانی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ اسٹے کرنا ہے, یہاں پہ کھانا کھانا ہے. تو وہاں کی اس طرح اکارڈنگلی پھر اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب اگر آپ نے اپنی طرف سے تیزی دکھائی ہے کہ دکھائی ایک جگہ ہے اور رکے آپ دوسری جگہ پر ہیں تو پھر آپ کو یہ مسائل تو ہوں گے. یار وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اختیار, جب آپ پالیٹکس میں آپ کی کانوائے ایک منٹ پالیٹکس میں نا, اس کی بڑی خبریں بن جاتی ہیں. پالیٹکس میں دیکھیں, پالیٹکس میں ایڈرلن ہوتا ہے. یہ سیاسی جو ورکر ہوتا ہے نا یا لیڈر ہوتا ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ بھی لوگ رک رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, کہتا ہے یہاں پہ بھی رک جاؤ, یہاں پہ بھی رک جاؤ. یہ بلکہ ابھی حسن صاحب بیٹھے ہیں نا, ان کا اگر بات ہو جائے, حسن صاحب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ کی تھی کراچی سے اسلام آباد تک, مجھے یاد ہے کم از کم 10 ایسی جگہوں پہ رکے ہیں راستے میں جہاں پہ نہیں سٹاپ پلان تھے لیکن لوگ جمع ہو گئے تھے, وہ رکے وہاں پہ. مبشر لقمان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں. مبشر لقمان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ہماری اور پی ٹی آئی کے بیچ میں اس وقت ٹیمپریچر کہاں پہ ہے؟ میرے بی پی سے زیادہ ہے ٹیمپریچر, بہت زیادہ ہے نا. ہاں. اس دوران کوئی تیسرا فریق, کوئی بھی تیسری فریق اگر اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا نخواستہ اس میں کسی ایک بندے پر حملہ ہو جائے, مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کی حکومت کو ہم کہاں کھڑا کریں گے؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کسی نے ایک پتھر کا بھی حملہ کر دیا ہوتا سہیل آفریدی پر یا شفیع جان پر یا مینا پر, پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے, میں پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یار حسن صاحب کو کوئی تو بات کرنے دیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے. ایسی سچویشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے مطلب آپ کو پھر چیزوں کو ایکوریٹلی بتانا اور دکھانا. اختیار صاحب اگر آپ کی نیت یہ ہوتی پھر تو ٹھیک تھا نا, آپ کی نیت کا مسئلہ ہے. اگر نیت آپ کی یہ ہوتی کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیتے, آپ کی نیت یہ ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کا جھنڈا نہ ہو, پوسٹر نہ ہو, بینر نہ ہو. یار ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے 3 دن آئے, ہم نے واپس چلا جانا ہے. مبشر صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں مبشر صاحب, اگر سہیل آفریدی صاحب مزید 2 دن یہاں پہ رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور والے اور پنجاب والے اس کو اپنا وزیر اعلیٰ سمجھیں گے. جو جذبات میں دیکھ رہا ہوں. ریلی بالکل. یہاں سے بزدار یہاں پر آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, اگر سہیل آفریدی مزید 2 دن رہاں پہ رہا تو پنجاب کا لوگ سمجھیں گے کہ ان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے, جس طریقے سے وہ لوگوں کی دلوں پہ راج کر رہا ہے. حکومت آپ نے کی ہے, آپ کی حکومت راج تو وہ تھا جب آپ نے ہم زبردستی سے زیادتی سے تو نہیں بیٹھے نا جیسے آپ بیٹھے ہیں. محمود خان بٹھا دیا تھا. اچھا میں 1 منٹ رہ گیا میرے پاس, 1 منٹ رہ گیا. میں بھی بتاتا ہوں, میں کلوزنگ کم از کم حسن مرزا صاحب سے لے لوں بھائی. وہ بیچارے کو 1 منٹ نہیں ملا اور 1 ہی منٹ رہ گیا. حسن بھائی سوری یار, یور لاسٹ لائن. کوئی بات جی بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف چاہتی تھی وہ پنجاب حکومت نے انہیں بھرپور موقع دیا ہے. وہ موبلائزیشن چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے خبر بنے, خبر بھی بنی, موبلائزیشن بھی ہوئی, اور وہ پی ایم ایل این نے خود وہ موقع فراہم کیا. یہ آرام سے آتے, سکون سے آتے ہو کہ چلے جاتے, کیا قیامت آ جانی. ایگزیکٹلی خان کو چھوڑ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں
کہ وہ پاپولر نہیں ہوگا، وہ باہر نکلے گا، غلطی بھی کرے گا، وہ چیزیں بھی چلیں گی. اب تو سمپتھی کا ووٹ ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سچ بولیں جھوٹ بولیں، یہ ماننا پڑے جو گا بھی کہ ہو. یہ ایک پاپولر جماعت ہے، اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم ان سے اگری کریں نہ کریں. بٹ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ جب تک یہاں پہ ہیں، میں لاہوریہ ہوں، میں پنجابی ہوں، میری پوری ٹیم آپ کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو کہاں پہ کھانا کھلائیں، ہم آپ کی کیا خاطر کریں. تھینک یو سو مچ. آپ کی یہ الفاظ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کا رویہ رہا، اس کے بعد آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے. نہیں، یہ پنجاب کی عوام اور پنجاب کی گورنمنٹ دو الگ چیزیں. عوام نے تو ہمیں جس طریقے سے ویلکم کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہیں، وہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہاں پنجاب کے اپنے روایات ہیں اس کو پامال نہ کرتے. چلے